بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حافظ قرآن کے حوالے سے بھی اور موجودہ سیاسی حوالے سے بھی اور بزنس کے اندر جو پرابلمس ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان حضرات تشریف فرمائے، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ہیں اور ثنا خواہ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے، محمد عمران باسط صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، اینالسٹ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں، محمد ظفر خان صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے ایک اور مہمان ہیں اور خصوصی طور پہ بحریہ سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہیں اور اس موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ میاں ساجد رفیق صاحب جو کہ پی ایم ایل کے صدر بھی ہیں اور شاہ میر ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے سی ای او بھی ہیں، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں عمران باسط صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت کے اشعار جس سے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گیتے گیتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گیتے گیتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو
غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ جی علام صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح ہم نے آج حافظ قرآن کا موضوع رکھا، اس وقت ماشاءاللہ حافظ قرآن الحمدللہ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اعتکاف کے اندر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ یہ حافظ قرآن کو کیا انعامات ملیں گے، وہ ماں باپ کو کیا خوشیاں ملے گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سلیم بھائی، حافظ قرآن کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں بڑا اثر ہے۔ ایک ہے انسان کا کلام، ہم اور آپ بات چیت کرتے ہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے۔ میں اگر اچھے لہجے میں بات کروں گا تو آپ کو اٹریکٹ کرے گا، اور اگر میرا لہجہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایک انسان کے کلام کی خصوصیت، اور ایک خالق کائنات کا کلام، وہ کلام جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، جنت میں سب چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی جنت میں بھی اللہ کا قرآن جو ہے وہ قائم و دائم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کی فضیلت ہے، اور جو شخص اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اب سوچیں کہ اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور پھر قرآن کا یہ ہے کہ کوئی اگر ایک لفظ تلاوت کرتا ہے، ایک ورڈ قرآن کا پڑھتا ہے، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور مثال کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ یہ 3 الفاظ ہیں۔ تو آپ سوچیں قرآن کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور پھر رمضان شریف میں اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ رمضان شریف کا اجر یہ ہے کہ 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو اس میں جو تلاوت ہوتی ہے، اور پھر جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے لیے بے پناہ اجر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حافظ قرآن اگر با عمل ہے تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر یہ عالم ہے کہ جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر نعمتوں کے انبار لگا دیں گے۔ اور آخرت میں تو پھر حافظ قرآن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حافظ کی کوئی بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے حافظ کے والدین کی کرتا ہوں کہ جب وہاں پر جنتی گزر رہے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہیں، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ آپس میں گفت و شنید کریں گے، ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے اور کہیں گے یہ کس قوم کے نبی ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ یہ کسی قوم کے نبی نہیں بلکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حافظ قرآن تھے یہ ان کے والدین ہیں۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ تو اس سے کہیں بڑھ کے ہے، حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے؟ 10 خاندانوں میں، روایت میں آتا ہے کہ 10 خاندانوں کی شفاعت فرمائیں گے، ایسے خاندان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے کہنے پر ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، پھر حافظ قرآن کی طرف بھی آتے ہیں کہ ان کے کیا وہ ہے۔ ظفر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ موجودہ دور اب چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یوں تو ہم سارے پروگرام اس کے دین کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، کچھ سیاست کی طرف بھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اسی رمضان کے اندر قائم ہوا، اور یہ 27 رمضان کی بات کی، تو رمضان میں قائم ہونے والا ملک جو ہے ماشاءاللہ جس کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، جو یہ موجودہ حالات ہے یہ کیا دکھا رہے، کیا سنیریو آپ کے ذہن میں کیا خاکہ، کچھ اچھا ہونے لگا ہے یا پھر وہی اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے صحیح اس وقت بات کا آغاز کیا کہ 27 رمضان کو یہ مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئی، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے معاشی بحران تھا، پھر سیاسی بحران بڑھا،
اب وہ آئینی اور عدالتی بحران جو ہے وہ بھی اس وقت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. سپریم کورٹ ہو اور پارلیمنٹ ہو، اس کا جو تصادم ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ مہنگائی اس رمضان میں سب سے مہنگا رمضان یہ گزرا ہے. مہنگائی جو ہے ابھی بجلی ابھی کل جو ہے وہ اس کے یونٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن کہیں اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنا ہی اس لڑائی کے اندر اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور عوام اور ملک جو ہے دونوں کا بھرکس نکل رہا ہے. لیکن ان کے جو معاملات ہیں نا، سب نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ فل کوڈ جو ہے وہ بنا دیا جائے، تو جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو ہے وہ عمران صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کرا دو، اور جو ہے وہ قومی اور جو صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ نہیں، بس یہ کرا دیں، یہ 90 دن یہ آئینی تقاضا ہے. جو حکمراں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے الیکشن نہیں ہوگا، اور الیکشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ابھی مناسب نہیں ہے. اور سب نے اپنی اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے جو راستہ کوئی نکل سکتا ہے وہ سارے وہ خود مسدود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ عوام آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہتی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کا سدباب کیا جائے گا؟ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمراں ہوتے ہیں. اس میں ہم ہی قصوروار ہیں کہ ہم جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کرتے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ چلا آ رہا ہے کہ عوام جو ہے جب فیصلہ کرنے کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھیڑ چال کے اندر جو ہے وہ سب بھول جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ کوئی پھل بھی لینے جاتے ہیں تو پوری جو ریڑھی ہے، پورا جو ٹھیلا ہے، اس کے اوپر ہر پھل کو جو ہے وہ سونگ کر اور دیکھ کر جو ہے وہ ایک ایک پھل کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. اور جو اتنا بڑا فیصلہ ہے اس کے اندر ہم ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر، سارے سیاستدان، حکومت یا اپوزیشن کے، وہ بیٹھیں. بٹھائے گا کون؟ اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ میرا ہمیشہ یہ سوال ہے، بٹھائے گا کون؟ سب باتیں تو نہیں کرتے جو کرنا ہے. پہلے تو ہم یہ توقع کرتے تھے صدر صاحب سے کہ شاید وہ اس کام کو کر لیں گے، لیکن وہ بھی پارشل ہو گئے، وہ بھی پارٹی بن گئے. آج سراج الحق صاحب نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے اور عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے. اچھا، لیکن مسئلہ جہاں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی بات چیت کے لیے اور مذاکرات کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ الیکشن کی بات کر لو، یہی جو ہے بھائی یہ آئینی تقاضا اس کو پورا کر لو. ارے بھائی بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو. یہ جو حکمراں ہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب بس، یعنی اگر کیا بیٹھے ہیں ابھی تو الیکشن جو ہے وہ، نتیجہ کیا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کو کہیں خود ڈیریل نہ کر دیں، خود جو ہے یہ کرائسس کے اندر سب کے سب نہ آ جائیں. لیکن ابھی نہیں سمجھ رہے، ابھی اپنی ناک کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں، ابھی اپنی انا کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں. مطلب بات ساری ہے کہ ابھی ساری سیٹ کی لڑائی ہے ایک طرح کی. بقول آپ کی جو باتیں سامنے نظر آئے سیٹ کے، اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں. آپ کی طرف آتا ہوں. یا ساجد رفیق صاحب، ماشاءاللہ بحریہ میں آپ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، بزنس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ بڑے ایکٹیو. کیا دیکھ رہے ہیں بزنس مین اس وقت کہاں کھڑا ہوا؟ بالکل ایزی ہے، کوئی مسائل نہیں ہے اس کو، کام تو بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. کیا کہہ رہا؟ صحیح ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر ہمیں بلایا، ہمیں موقع دیا کہ ہم جو ہے وہ بحریہ کے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. اوورآل آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ہے کنٹری کی اس ٹائم جو کنڈیشن ہے ریلیٹڈ ٹو بزنس جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آلموسٹ ڈیڈ کنڈیشن ہے، جس میں آپ دیکھیں نہ اس ٹائم پر مارکیٹ میں آپ کو بائر نظر آئے گا، نہ آپ کو سیلر نظر آئے گا. اور اگر لوگوں کے پاس کچھ جمع کنجی ہے تو وہ بھی وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ابھی ظفر صاحب نے بات کی کہ جس طریقے سے ابھی ملکی حالات ہیں، کچھ نظر ہی نہیں ابھی آپ کو آ رہا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں.
تو جب کوئی بھی انویسٹر ہے جس نے اپنی جمع کنجی جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ خرچ کرنی ہے اور اس کی تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ مجھے اس کا جو ہے وہ کچھ بینیفٹ ملے گا، لیکن جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو میرے پیسے یہاں سے نکل کے اور اس کے بعد یہ بالکل مٹی بن جائیں گے تو وہ پھر لوگ انویسٹ نہیں کرتے۔ پرائز نیچے آ رہے ہیں، پرائز اوپر آ رہے ہیں، کیا ابھی اس وقت کیا سنیں؟ اب دیکھیں اب بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے ڈینجرس صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنا پروجیکٹس کو ڈیلیور کرنے کے لیے، چیزوں کو بنانے کے لیے، اگر انہوں نے لیٹس سپوز کہ اگر 4,000 روپے یا 5,000 روپے کے اوپر انہوں نے کسی چیز کی کمٹمنٹ کی ہے تو وہاں پر ریٹ جو ہے وہ جمپ کر کے 8,000 روپے پہ چلے گئے، اور جن لوگوں نے سٹارٹنگ کی تھی اپارٹمنٹس کی بکنگ کی انہوں نے 7,000 سے 8,000 روپے پر سکوائر فٹ میں ریٹ کی بکنگ کی تھی، آج ریٹ جو ہے وہ ان کو گھر میں جو پڑ رہا ہے وہ تقریباً 6 سے 7,000 روپے گھر میں پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد اس ٹائم پر جو آپ کو اس ساری صورتحال میں نکلتے ہوئے بحریہ میں جو اس ٹائم پر جو بھی بلڈر کام کر رہا ہے وہ اوتھینٹک لوگ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک اچھے حالات میں پیسے کمائے ہیں تو آج وہ اپنا نقصان سمجھتے ہوئے بھی اس چیز کو جاری ساری رکھے ہوئے۔ آپ اس ٹائم پہ اگر بحریہ میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے بلڈرز ہیں جن کا رات دن کام چل رہا ہے، یہ بھی رمضان کی ویکیشنز کی وجہ سے ابھی کام بند ہوا ہے اور کچھ پروجیکٹس کا ابھی بھی چل رہا ہے، ورنہ ایوری منتھ ایوری ڈے لوگوں کے کام ویسے ہی چل رہے ہیں جس طرح سے نارمل روٹین میں چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بحریہ ایک برانڈ بنائے، ایک کام کو ایک اپنی چیز کو دکھا کے بنائے، وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کو پروجیکٹس دیے وہ اگر ڈیلیور نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی بحریہ جیسی سوسائٹی پہ اثر پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے تو ایسے نہیں کر رہے، بہت سارے تو جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے جو وہ لوگ بھی تو بالکل وہ ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں، آپ کچھ نہ کچھ اس میں ملاؤ، یہ والی صورتحال۔ دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ جو ایک پورا گروپ بنا ہوا وہ ان لوگوں کے لیے کیا فیور کرتا ہے یا کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا پورے بحریہ میں ایک PBL کا گروپ ہے، پروفیشنل بزنس لیڈرز کا گروپ ہے جس کو میں لیڈ کرتا ہوں، اس میں ہمارے پاس کوئی آلموسٹ 60+ جو ہے وہ ریل اسٹیٹس کی ٹیمیں ہیں، ان کے آفیسز ہیں۔ اب ایسا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے کلائنٹس کو جب چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں تو ہماری فرسٹ پرائورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ریئلٹی دکھائیں اور چیزیں بتائیں تاکہ وہ کہیں بھی ریٹ کی لالچ میں، اپنے پیسے کم بچانے کی لالچ میں۔ دیکھیں ایک چیز کلیئر ہے بالکل کہ آج کے دور میں اگر کنسٹرکشن ریٹ ہے، اگر آپ کو 5,000 پر سکوائر فٹ گھر کی کنسٹرکشن پڑ رہی ہے تو اگر کوئی آپ کو 4,000 روپے میں بیچے گا تو وہ بنائے گا نہیں، تو یہاں تو اس کو بھی بکنگ کروانے والے کو بھی سوچنا چاہیے یہاں پر۔ اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے میں تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بحریہ کی ان فیوچر چیزیں کے اندر۔ دیکھیں جس طرح سے کرکٹ اسٹیڈیم کا کام ہے ابھی چل رہا ہے، آئیفل ٹاور کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اپنا گرینڈ جامع مسجد کا کام ابھی بھی آپ جائیں آپ کو کنسٹرکشن ہوتی ہوئی چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک جو الیکٹرک بسز کا آغاز کیا ہے وہ پورا بحریہ ٹو کراچی آ رہا ہے، تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے سے وہ بسز بحریہ کے اندر گھوم رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں آپ کو بحریہ سٹی ایسا ہی لگے گا جیسے پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں آپ گھومتے پھرتے بحریہ میں نظر آتے ہیں، وہاں لوکل ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے۔ بقول آپ کے کہ اس کا کوئی مستقبل اچھا نظر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے لوگ، اسی لیے تو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں اپنا نام کو بچانے کے لیے، جو خسارے میں بھی ہیں وہ بھی پیسہ لگا کے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کو آنے والے ٹائم پہ پھر ہم اسی بحریہ سے کما لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ حافظ قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، وقت میرے پہ بہت قلیل ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ سب کو لے کے چلیں تھوڑا سا، تو ان کے انعامات کی بات کر رہے تھے حافظ قرآن کے حوالے سے، تو جو اللہ پاک نے ان کو ایک ایسا شرف بخشا کہ ان کو ان کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ کیا، تو اس کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے اب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حافظ قرآن سب سے بیسٹ شخص ہے، سب سے بہترین آدمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے، بیسٹ کی سپرلیٹو ڈگری یوز ہوئی، بہترین شخص وہ ہے جو کہ خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، خود پڑھے بھی اور دوسروں کو پڑھائے بھی۔
تو یہ معلم قرآن یا حافظ قرآن کے لیے یہ حدیث ہے۔ پھر یہ تو ہے صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اب ایک شخص اس کو سینے میں ہی محفوظ کر لیتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان سے بالا تر، کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پہ حافظ قرآن کا مقام جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنا اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں حافظ قرآن کو دنیاوی طور پر وہ درجہ حاصل نہیں ہے، ہم یوز ٹو ہو گئے، ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ مسلم گھرانے میں سب کو شوق ہوتا ہے، والدین کو شوق ہوتا ہے، بعض نے منت مانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہماری آخرت بہترین ہو جائے گی، ہماری شفاعت کرے گا، اور جو ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ شفاعت کرے گا۔ اور پھر والدین اگر کوشش کرتے ہیں بچہ حافظ نہیں بھی ہو پاتا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اچھا حضرت، میں اس طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ جو حافظ قرآن تو بن گئے ماشاءاللہ، لیکن اس کو عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کو محفوظ نہیں رکھتے، پھر بچے دوسرے کاموں میں لگ جاتے، اس میں لگ جاتے، پھر وہ ریپیٹ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، یہ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ اصل میں اس میں نا ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے نا، تب اسے حفظ قرآن کی طرف لائیں۔ بچے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہم دیکھیں کہ کیا ہے۔ عموماً یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوپ دیتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ اب بچے کا مائنڈ ادھر ہے یا نہیں ہے، یہ اگر بن گیا، حفظ کر لیا، حفظ سب کر کچھ لیا تو تجوید کے ساتھ اس نے اپنا پیپر پہ لے لیا، اس کے بعد بھی وہ اس کو کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرے اس کے ماں باپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو یہ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے دل میں اس کی عظمت ڈالیں، بتایا جائے کہ قرآن چیز کیا ہے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اکثر مدارس میں دیکھنے میں آتا ہے، جب زیادہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں وہ احترام نہیں رہتا، ایک عام سی چیز ہو جاتی ہے، اور جبکہ ایک ایسا شخص جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ زیادہ احترام کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز پہ توجہ دلانی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ سلیکٹیو آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اگر اس کے 4 بچے ہو، اس میں ایک حافظ قرآن ہو، تو کیا اس کی کیا ریسپیکٹ دیں ماں باپ، اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں؟ ماں باپ کو اسپیشل ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو خاص طور پہ اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ خاص رعایتیں رکھی جائیں، اس کا احترام زیادہ ہو کہ یہ حافظ قرآن ہے، تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ کاش ہم بھی حافظ ہوتے۔ ہمارے یہاں پہ تو اب ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا، اگر بہت اچھے اسکولز کی پڑھانے والے ٹیچرز آتے ہیں تو اس کو بڑی ریسپیکٹ ملتی ہے، اور علامہ مولانا یا کوئی پڑھانے والے آتے ہیں اس کو قرآن، تو اس کو وہ زیادہ قاری وغیرہ اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں ملتی۔ بس یہ ہماری ایک کمزوری ہے، حالانکہ جبکہ وہ اس کو کیا کچھ دے رہا ہے وہ دین کے حوالے سے، اس کے لیے تو ساری کی ساری چیزیں۔ اصل میں ہم لوگ صرف مادی نظر سے دیکھتے ہیں، دنیاوی طور پہ کیا فوائد ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس کو روپے پیسے میں لینے لگ جائیں نا، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک لفظ تلاوت کیا ہے تو اس کے اوپر 10 نیکیاں نہیں بلکہ ہمیں 10 روپے ملنے ہیں، تو ہم میرے خیال سے اس کو زیادہ کریں گے۔ نوٹوں کی طرف جو ہے نا ان کو شوق بڑھانا پڑے۔ نہیں ہمارا ظفر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وقت بھی بہت قلیل ہے، لیکن یہ کہ ابھی جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے بیٹھنا چاہیے، اس کو ایسے اٹھنا چاہیے، اس کو ایسے جانا چاہیے، اس کو ویسے آنا چاہیے، لیکن یہ ساری اس سنیریو میں کرے گا کون؟ مجھے تو اس کا ابھی تک جواب نہیں مل پا رہا۔ جتنے بھی میرے پاس سیاستدان آئے میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ باتیں تو ساری کر رہے ہیں کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اب کسی کو بٹھانے کے لیے کون آئے؟ میرے ذہن میں جو خاکہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام جو ہے اگر اس کے اندر پارٹ پلے کریں کہ ماشاءاللہ ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کی وہ بھی ہر چیز ان کی عزت بھی کی جاتی ہے، اگر یہ علماء کرام آ کے آپس میں بٹھائیں کہ بھئی یہ سارے سینیریو کے اندر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ایسے لے کے چلنا ہے، تو کیا میرے ذہن میں جو خاکہ تیار وہ اس طرح کا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان سیز فائر کروانا چاہیے،
आज भी आपने देखा होगा कि अली जदी साहब की गिरफ्तारी हुई है, जो अफसोसनाक है। अच्छा, ये एक सिलसिला एक तो ये चल रहा है। अच्छा, जब ये हुक्मरान थे जो पीटीआई वाले, तो उस वक्त इनकी तरफ से भी यही मामला थे कि कहीं जो है राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है मुकदमा बनाया जा रहा है, और कहीं जो है वो ऐन बिल्कुल चांद रात को जो है वो फरियाल तालपुर को जो है वो अस्पताल से मतलब उठा के और जेल पहुंचाया जा ये रहा तो है। सियासी चल ही रहा है। ये सिलसिला जब तक नहीं थमेगा तो किस तरह से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। एक तो ये कि इस पे यानी सीज फायर होना चाहिए दोनों तरफ से, कि खान साहब भी ज़रा ठंडे हों और खान मामला साहब को को ठंडा समझें। कौन कराएगा? अच्छा, वही जो बात अभी आप कर रहे थे, मैं उसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि वो ठंडे हों और मामलात को समझें। लेकिन इस तरह से वो भी जो है वो ये सिर्फ अवामी पॉपुलर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर ही वो, यानी ये नहीं हो सकता कि वो आगे जाकर जो है वो कोई जो है वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाए। वो तो यही कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो जितने भी तमाम जो सियासी जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मामलात को बेहतर करें, बैठें और बैठकर इसका हल निकालें। और ये बात दुरुस्त है कि एक सूबे के इलेक्शन से कोई आइन की जो है वो पासदारी या उसकी खिलाफ वर्जी का मामला नहीं बन रहा। मुल्क के अंदर एक ही दिन और इलेक्शन। सब यानी पूरे कौमी और सूबाई के इलेक्शन होने चाहिए। इस पर वो इस बात को समझें और इसके लिए मुज़ाकरात के लिए वो जो आप उलमाए कराम की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जैसे फजलुर रहमान साहब हैं, वो तो मुतनाज़ा हैं, मुतनाज़ा हो गए। अब रह गई है कि या तो जो है वो उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, या यही जो है वो सिराजुल हक साहब, यही लोग बस इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। और इन लोगों को इस सिलसिले को शुरू करना चाहिए। मुफ्ती मुनीब साहब इनिशिएटिव लें और जो है वो अपने यही जो है सब सारे फिरका के लोग जो है ना इसके ऊपर का। अच्छा, मैं सच साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हमने जो है कि कहते पूरा बहरिया को इस तरीके से किया, हम नुकसान करके भी बना रहे हैं, लेकिन अमूमन मैंने ये भी बात सुनी क्योंकि जो सच है, सच को मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको वो कराऊँ। लोग ये सुनने में आ रहा है कि जो मटेरियल की आप लोगों ने बात की थी, जो मटेरियल लगाने की आपने बात की थी, उसके अंदर भी माइनस प्लस होना शुरू हुआ है कि यार ये हमने कहा था कि फ़लाँ चीज़ को ये लगाएंगे, फ़लाँ चीज़ लगाएंगे, उसमें थोड़ी सी कमी बेशी करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कुछ? अच्छा, नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वजह ये कि जो बहरिया की एक अपनी मैनेजमेंट है, बहरिया की अपनी एक SOPs हैं। उन्होंने अगर आयरन अगर डिसाइड कर दिया कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी का लगेगा, तो आयरन उसी ही कैटेगरी का लगेगा। अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि एक प्लॉट को बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी पाइलिंग की जाएगी, तो पाइलिंग होगी। जो SOPs बहरिया ने दे दी है, उसी SOPs के मुताबिक काम चल रहा है। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि जब रश बढ़ता है तो उसमें तरह तरह के लोग आते भी हैं और लोग चले भी जाते हैं। तो मैंने अच्छा, मेरा सवाल भी इसी वजह से कि मैं वो सारी क्लैरिफिकेशन की तरफ आऊँ, क्योंकि लोगों की जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हमारा जो वो कहते हैं ना कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारा ठीक नहीं है। जिस तरह से हमने बात की, हमने फ्रूट ले रहे हैं तो वो भी हम चुन के ले रहे हैं। तो हम जब छोटी से छोटी चीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, ये हमारी एक सोच बन चुकी है, एक आम आदमी की एक सोच बन चुकी है। छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। आपने 10 रुपये खर्च करने, उसके लिए आप शायद 1 घंटा सोचेंगे। आपके पास कोई फ़कीर खड़ा हुआ है, अगर उसको 10 रुपये देने हैं तो वो वहाँ 15 मिनट 20 मिनट आपका ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं और किसी को इसी तरह से आपने टिप देनी है, तो आप 500 रुपये भी देते वक्त नहीं सोचेंगे। तो इसी तरह से जब आप इतना बड़ा घर बनाने जाते हैं, आप फैसला करने जाते हैं, तो आप किसी इंडिविजुअल एक शख्स के ऊपर आप अपनी सारी जमा पूंजी, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई किसी एक ऐसे बंदे के हाथ में दे देंगे जो बंदा तो क्या रेलेवेंट ही नहीं। सिनेरियो क्या चीज़ चेक की जाए अगर किसी के साथ अगर हम बहरिया की तरफ मूव करते हैं, कुछ चीज़ हमें ख़रीदनी हो, ताकि मेरे वो नाज़रीन सुन रहे हो या देख रहे हो उसको, तो किस तरीके से उसको मॉनिटर करके वो चीज़ की तरफ बढ़े? देखिए, इसका बड़ा आसान हल है कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, कोई भी चीज़ की सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ का पूरा जायज़ा लेना चाहिए, चल फिर के चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए, लोगों के बारे में पूछना चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि सलीम साहब कैसे लोग हैं, इनकी शख्सियत कैसी है।
میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے کیسا فیل ہوگا. اسی طرح سے جو بھی بلڈر کام کر رہا ہے اسپیشلی, تو اس کے بارے میں لوگ پوچھے تو صحیح. اگر وہ بلڈر 4 مہینے یا 5 مہینے ہوا بحریہ میں آ کے بیٹھا ہے اور لیکن وہ کسی آپ نے کو بہت کم دے رہا ہے ریٹ. وہ کم دے رہا ہے, اب آنے والا جو بحریہ کے نام کو آ رہا ہے, دیکھیں وہ آ رہا ہے کہ میں بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر بنانے جا رہا ہوں, لیکن ایک بلڈر ہے وہ 4 مہینے ہوئے آ کے بیٹھا ہے, اس نے اپنی ساری جمع کنجی پوری زندگی کی اس کو پکڑا دی اور اس کا بعد میں پتہ ہی نہ کہ وہ بنائے یا نہ بنائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اوتھینٹک ڈیلرز ہیں, بحریہ کے آتھرائز ڈیلر بھی ہیں اور بحریہ میں بہت سارے ایسے پروفیشنل ہیں جو عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا جائے. میں صاحب بات کرنے کے حوالے سے تو مجھے بہت سارے سوالات کرنے تھے, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید اس پہ گفتگو کروں. انشاءاللہ پھر ایک اور مزید پروگرام کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر بحریہ کے مسائل کے حوالے سے بھی, بزنس کے جو مسائل کے حوالے سے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ظفر صاحب بات ساری وہی کہ ابھی تک ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں والا عطا کراتے ہیں, اور یہ ساری کے ساری برکتیں والے حافظ قرآن یہ سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک حل کر دیں گے. علامہ صاحب آپ نے بھی حافظ قرآن کے حوالے سے بات چھوٹی سی مختصر کی, لیکن چیدہ باتوں سے ہم یہ سمجھ سکے کہ حافظ قرآن کا کیا رتبہ ہے. لیکن یہ کہ یہ تو بہت بڑا وسیع وہ ہے, لیکن اس کے اوپر ہم پوری کمپلیٹ بات نہیں کر سکے. لیکن جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس سے میرے مناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ سمجھ سکیں گے. میں عمران باسط کی طرف بڑھوں گا, لیکن آخری کے اندر وہ 2 یا 4 اشعار کے اندر آپ اس کلام کی طرف لے کے چلیں گے. اور میاں ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا, محمد خان صاحب بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا اجازت انہی الفاظ کے ساتھ کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل ہزا کے نصیبوں کو پال رہا ہے, ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر پر, دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر, کہ یہ ابتدا انعام محمد کا کرم ہے, یہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. جی محمد عمران باسط صاحب. در نبی پر کبھی تو میرا سلام ہوگا, تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں, میرے آقا میرے سلطان مدینے والے, در نبی پر
ہو